اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ اور کس دن جو پچھلی آیت میں تھا نا پچھلے سبق میں کہ جب دابۃ الارض نکلے گا زمین سے اور وہ بات کرے گا، وہ حصی معجزہ ہوگا، اس معجزے کو دیکھ کر مانیں گے لیکن ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے من کل امہ، ہر امت سے، ہر گروہ سے، فوجن ایک فوج، ایک جماعت، ممن یکذب، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ یہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے، یہ کائنات، کھلی کائنات، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جو ان کو پہچان کر اللہ کو نہیں پہچانتے تو انکار کر رہے ہیں۔ تو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پھر ان کی الگ الگ ان کی جماعت بندی کی جائے گی، گروہ بنائے جائیں گے ان کے، یعنی ترتیب کے ساتھ، جس طرح وہ تھے پہلی امت سے جو تھے وہ آگے، جو پچھلے لوگوں میں سے تھے ان کے پیچھے، ترتیب کے ساتھ پھر ان کو سب کو جو جھٹلانے والے تھے آیتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، اذا جاؤ جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو؟ تم ہی تھے نا جھٹلانے والے میری آیتوں کو۔ ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ نہیں احاطہ کیا تھا تمہارے علم نے، تم نے اپنے علم سے جو میں نے عقل دی تھی، سمجھ شعور دیا تھا، اس شعور سے تم نے پہچانا ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں، غور و فکر کے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا تم عمل کرتے تھے، یا تم کیا کرتے تھے، بغیر علم کے جھٹلا دیا، یا کیا کرتے تھے تم؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو واقع ہو جائے گا قول، بات، عذاب، قول کا معنی عذاب، وہ عذاب واقع ہو جائے گا ان پر، بما ظلموا، اس وجہ بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بس اس وقت وہ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ نہیں دیکھتے، أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، ہم نے بنایا ہے رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ سکون کریں اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے والا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یہ نفخہ اولا ہے، دو نفخے ہوں گے، ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو گھبرا اٹھے گا جو بھی زمین میں ہے اور آسمان میں، سارے کے سارے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہیں، مگر جس کو اللہ چاہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ انبیاء ہوں گے، بعض نے کہا فرشتے ہوں گے، واللہ عالم، جس کو اللہ چاہیں گے وہ اس سے بچ جائے گا، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اس سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے اس کے سامنے عاجز ہو کر، صاغرین، ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے آنے والے ہیں، ہے نا دوسری جگہ، ہاں سب کے سب آئیں گے اس کے پاس، داخرین، صاغرین، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، بے بس ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے اس دن، قیامت کے دن، جبال، پہاڑوں کو، تحسبها، آپ سمجھیں گے اس کو، جامدۃ، کہ وہ جامد ہیں، ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، وہی، حالانکہ وہ تمرو، چل رہے ہوں گے، مر السحاب، چلنا بادلوں کی طرح، وہ تو ایسے چل رہے ہوں گے جس طرح بادل اڑتے ہیں، اس طرح اڑ رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اتقن کل شیء، بہت مضبوط بنایا ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ لایا نیکی، اس قیامت کے دن جو بندہ بھی نیکی لائے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ بہتر کتنا ہوگا؟ پیچھے سورہ انعام میں ہے اور جگہ پر بھی ہے، جو بندہ ایک نیکی لائے گا کتنا ملے گا؟ فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا ملے گا۔ اور دوسری جگہ پر ہے سورہ بقرہ میں کہ جتنا اس کا وہ ہوگا نا، کہ نیکی کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانہ 700 تک بن جاتا ہے۔ تو ایک نیکی اگر اس میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضامندی اتنی زیادہ ہوگی تو 700 تک پہنچ جائے گا۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے زیادہ کریں، ہاں اس سے بھی زیادہ کریں اللہ تعالیٰ، وہ یہی ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اللہ کی رضا زیادہ ہوگی، اتنا نیکی کا اجر زیادہ ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔
قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس دن سے بچا لیا جائے گا. من جاء بالسیئۃ اور جو بندہ گناہ لے کے آئے گا فکبت وجوہہم تو اوندھے منہ ڈالا جائے گا ان کو فی النار آگ میں. حل تجزون نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے الا ما کنتم تعملون مگر جو تم عمل کرتے تھے. انما امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب. انما کا معنی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا انا کیا ہے اور ما انا جب ما پر آئے تو کیا ہوتا ہے یہ ما کافہ ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے صرف. بے شک تو انا کا معنی ہے نا ما کا معنی نہیں ہوتا ہے. کہتا بے صرف مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور حکم نہیں دیا گیا. زندگی کا مقصد صرف یہی ہے. تو کہتے ہیں نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان اسی لیے نمازی. مجھے تو بھیجا اسی لیے گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے تو جن اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها کہ اس گھر کے رب کی عبادت کروں جو گھر حرمت والا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس کی ہر چیز اس شہر کی ہر چیز حرمت والی ہے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ آپ پڑھیں قرآن. فَمَنِ اهْتَدَىٰ پس جو بندہ ہدایت پا گیا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ پس وہ ہدایت پائے گا اپنے آپ کے لیے. اور جو گمراہ ہوا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ پس آپ کہہ دیں میں صرف ڈرانے والا ہوں. یہ بھی انما ہے نا میں صرف ڈرانے والا ہوں. گمراہ ہو جاؤ گے تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ اگر بھٹک جاؤ گے تو مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے نا. بلکہ پچھلے دفعہ نا شیخ صاحب نے ایک میٹنگ میں بات کی تھی. تو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے شکایتیں آ جاتی ہیں نا اس طرح کی. تو شیخ صاحب نے کہا تھا ایک رب نے پیغمبروں سے کہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. ورنہ ہر ادارے میں کوئی بھی جب نیچے والے لوگ خرابی کرتے ہیں تو بڑوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کیا ہے, یہ بچہ فیل کیوں ہوا ہے, اس کے نمبر کم کیوں آئے ہیں, یہ شرارت کیوں کر رہا ہے. پیغمبروں کو اللہ نے کہا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ اپنا کام پورا کریں, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے یہ گمراہ کیوں ہوا ہے. آپ صرف ڈرانے والے ہیں, آپ نے ڈرا دیا آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے, آپ نے حساب نہیں لینا. آپ صرف ڈرانے والے ہیں. وقل الحمد للہ آپ کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. سیریکم آیاتی ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں, اور نشانیاں بھی دکھائے گا. فتعرفون تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے. اور دوسری جگہ ہے نا سنریہم آیاتنا فی الآفاق ہم افق میں اس کائنات میں ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسکم اور تمہاری اپنی جان میں بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے. ہم اپنے جسم پر غور و فکر کریں تو کتنی اللہ کی نشانی ہے. تو ان قریب اللہ تمہیں اور بھی کافی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفون تم ان کو پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون اور یاد رکھو آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. جو نیکیاں کرتے ہو اس کا بھی پتہ ہے, جو چھپ کر سجدے کرتے ہو, چھپ کر صدقہ کرتے ہو اس کا بھی پتہ ہے, اور چھپ کر جو گناہ کرتے ہو اس کا بھی رب کو پتہ ہے. کبھی اس بات سے بے خبر نہ ہونا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں یہ خبر رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب غافل نہیں ہے, اور اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیں.